استاد یہ سوال یہ ہے کہ قصوروار مرد بھی ہوتا ہے لیکن حلالہ عورت کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں میں. مرد نے 3 طلاقیں دیں تو آج بھی بیان میں نے اس کو بتایا, تو اسلام مرد کو سزا دے رہا ہے کہ اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے, تم جذباتی ہو, تم غصے میں 3 دے سکتے ہو, غصے میں تم چاقو بھی مار سکتے ہو, تمہیں اپنی زبان پہ غصے میں کنٹرول نہیں. اور حقیقت یہ جس آدمی کو کنٹرول نہیں وہ گھر بسا بھی نہیں سکتا. تو اب عورت کو پابند تھوڑی کیا کہ تم حلالہ کر کے واپس آؤ, اسلام تو کہہ رہا ہے جاؤ بس چھٹی ہو گئی تمہاری, کہیں اور شادی کرو تم. اب آپ کہتے ہیں بیچاری کہاں شادی کرے, پہلی اتنی مشکل سے ہوئی تھی. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ کلچر کا قصور ہے. کلچر میں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے, جس کی وجہ سے کنواریوں کی آسان سے نہیں ہو رہی, تو اس طلاق یافتہ کی آسانی سے کہاں سے ہوگی. صحابہ کے دور میں مرد نے 3 طلاقیں دی تو عورت کو 20 رشتے ملتے تھے, اس سے پہلے سے اچھے مل رہے ہوتے تھے. کتنے واقعات ہیں. تو اب اگر عورت کا گھر تباہ ہو رہا ہے تو اسلام کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے کہ ہم نے 3 طلاقوں والا قانون اسلام سے لے لیا, اور طلاق والا قانون ہم نے اسلام کا لیا, اور شادی کتنی کرنی ہے یہ والا ہم نے ہندوؤں سے لے لیا. تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں وہ آپس میں. تو اسلام جب 3 طلاق کو 3 کہتا ہے تو زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دیتا ہے تاکہ عورت کے لیے رشتوں کی کمی نہ ہو. اب یہ نہیں کہ طلاق کو چینج کر دیں, بلکہ اپنے آپ کو چینج کرے, شادیوں پہ سیٹ ہو جائیں آ کے. میں جو شادی کرتا ہوں میرا دماغ نہیں خراب ہے میرے بھائی. سوسائٹی میں تباہ کاریاں دیکھ رہا ہوں میں, عورت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں, تو میرا کوئی کھوپڑی خراب نہیں ہے. مجھے کیا اس سے کہ آپ شادی کرو نہ کرو, میری تو ہو گئی ہیں, اور کیا. تو پھر بھی اگر میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, عورت کے لیے, عورت کے فائدے میں کہہ رہا ہوں. دیکھو شادیاں اگر عیاشی ہوتی تو انگریز کرتا نا, عیاشی کا شوق انگریز کو آپ سے زیادہ ہے. اس کو پتا ہے بھائی ایک کر کے وہ 50 سال میں ایک کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ابھی سے باؤنڈ نہ کرو اپنے آپ کو, اور میں آپ کو بالغ ہوتے ہی 4 شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں. تو یہ عیاشی تھوڑی ہے, یہ تو آپ کو پھنسا رہا ہوں میں. عیاشی عورت کی ہے, عورت کی عیاشی ہے کہ اس کو ٹائم پہ اچھے سے اچھا رشتہ ملے گا. کیونکہ آپ جب نکاح کا پیغام بھیجو گے تو عورت مجبور نہیں ہوگی آپ کی دوسری بیوی بنے, وہ کہے گی میں آپ سے اچھے کو دیکھوں گی. تو پھر غریب لڑکیاں بہت اونچے گھرانوں میں شادی ہو کے جائیں گی, کیونکہ عورت ترجیح دیتی ہے زیادہ مالدار کو. تو جب مالدار بھی کرے گا غریب بھی کرے گا تو پھر عورت ترجیح کس کو دے گی. اب دیکھو یہ غریب نے ایک پرچی دی نا کہ انتہائی غریب گھرانہ ہے جس میں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ غریب ابا راضی ہو گئے. وہ کیوں راضی ہو گئے اس غریب کو دینے پر؟ ان کو پتا ہے یار میں اس سے بھی زیادہ غریب ہوں. لیکن اب 4 شادیوں کا رواج ہوگا نا تو اس غریب لڑکی کی طرف اس پرچی والے کا پیغام نہیں جائے گا, اس کی طرف بڑے مالداروں کے پیغام جائیں گے, کیونکہ دوسری کے لیے پھر رشتہ ملے گا نہیں ان کو اتنے آرام سے. تو بڑے مالداروں کے پیغام جائیں گے, یار ہم کریں گے. تو باپ کس کو دے گا؟ جب زیادہ شادیوں کا رواج تھا نا اسلامک سوسائٹی میں, تو غریب گھرانے کی لڑکیاں بڑے کروڑ پتی گھرانوں میں جایا کرتی تھیں, عیش کرتی تھیں. اب جب سے یہ رواج ختم ہو گیا ہے تو مالدار گھرانوں کی لڑکیاں غریبوں میں جا رہی ہیں. اور یہ بھی بغیرتی الحمدللہ بہت زیادہ ہونے, یہ الحمدللہ میں نے تنزیہ کہا ہے کہ غریب آدمی کے پاس مالدار خوبصورت لڑکی گئی, اس نے یوٹیوب کے ذریعے بیوی کے کو کیش کرا کے پیسہ کمایا, دبا کے نوٹ چھاپے اس نے. یعنی آدمی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, بیوی خوبصورت مل گئی, اب یوٹیوب پہ اپنی بیوی دکھا کے نیم برہنہ کپڑوں میں کس کے نام کا پیسہ کما رہا ہے؟ بیگم کے نام کا پیسہ کما رہا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, جس دن بیگم کی کھوپڑی گھوم گئی, یہ تو کبھی بیگم کو نہیں چھوڑے گا. اس کو پتا ہے میں نے بیگم چھوڑی میں نے, یوٹیوب مجھے چھوڑ دے گا. میری ویورز غائب ہو جائیں گے, میری ارننگ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو ایسے لوگ دنیا چھوڑ سکتے ہیں, بیگم نہیں چھوڑ سکتے. آپ کہیں تو بڑی اچھی بات ہے بیگم نہیں چھوڑ سکیں, او بھائی بیگم نہ چھوڑنا جب محبت ہو اس بیس پہ نہ چھوڑنا اچھی بات ہے. اس بیس پہ نہ چھوڑنا کہ یہ مجھے کما کے کھلانے کا ذریعہ بن رہی ہے, یہ کوئی خاندانی بات نہیں ہے. تو یہ سارے آڑے ترچے الٹ پٹانگ قسم کی شادیاں ہو رہی ہیں آج کل, کیونکہ عورت مجبور ہو جاتی ہے. میں نے ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی میٹرک پاس سے خود کروائی ہے میں نے, اور پھر ان کے گھروں کو ٹوٹتا ہوا بھی ہم نہیں دیکھا ہے. طلاق کے کیس بھی پھر ہمارے پاس ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو بے جوڑ کی شادیاں ہو رہی ہیں. جب زیادہ شادیوں کا رواج ہوگا لڑکیاں بہت اونچے گھرانوں میں جائیں گی شادی ہو کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ میں زیادہ شادیوں کا رواج ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں ایک وہ بعض ان میں غلط بھی کرتے ہیں, سارے خراب نہیں ہوتے وہ. تو پھر کیونکہ وہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے نا, تو جس کی لڑکی پیدا ہو جائے وہ پھر اس کا سری وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتا. اس کو پھر پتہ ہے اتنے رشتے آتے ہیں, پھر وہ غلط بھی بعض لوگ کرتے ہیں, اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. پھر وہ پیسے دامادوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی کی 6 بیٹیاں تھیں, 6 گاڑیاں بنا لی اس نے, رینٹ پہ چلا رہا ہے. ابے میں نے کہا تو غریب تھا, کہہ رہا یار دامادوں بیٹیوں کے رشتے بہت آ رہے تھے,
تو میں نے کہا بھائی یہ کہ گاڑی پہلے بیٹی کو مہر الگ دو گے, مجھے پیسے الگ دو گے؟ کہہ رہے ہر داماد سے میں نے ایک گاڑی لی ہے رینٹ پہ, وہ نہیں ہائیسٹ. یہ غلط کیا, بے غیرتی کی, بیٹی کو ایک طرح سے بیچنا ہو گیا یہ. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس سوسائٹی میں لڑکی کی ڈیمانڈ بہت ہے. ہمارے ہاں تو باپ کہہ رہا ہوتا ہے مجھ سے گاڑی لے لے, تو شادی کر لے, ٹھیک ہے نا. الٹا ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لے, میں تجھے جہیز میں ہائیسٹ دے دوں گا, تو رینٹ پہ چلا لینا اس کو. تو ہمارے یہاں تو الٹا سیٹ اپ ہو رہا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئے گا, مجھے پتا ہے آئے گا نہیں سمجھ میں.